کیا جنت میں میاں بیوی ہم بستری کریں گے اسی طرح سے جس طرح سے دنیا میں میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں؟ دیکھو، جو دنیا والے میاں بیوی ہوتے ہیں کیا وہ جنت میں بھی میاں بیوی رہیں گے یا الگ ہو جائیں گے؟ یا ایک سوال یہ بھی لوگوں کو پریشان کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا جنت میں اسی طرح سے ہم بستری ہوگی جس طرح سے دنیا میں ہسبینڈ اور وائف کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جنت کی لائف ہوگی کیسے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کا جو قد ہوگا وہ 60 ہاتھ لمبا کر دیا جائے گا، یعنی تقریباً 120 فٹ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ بندے کو عطا کی جائے گی۔ اس ٹائم اگر آپ اس جنت کی زندگی کو آپ سوچیں گے، آپ تصور میں لائیں گے، آپ فیل کریں گے، آپ امیجن کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک اٹپٹا سا محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو جنت کی لائف ہے وہ ہماری عقل سے بہت بالا تر ہے۔ وہاں کی حوریں بہت بالا تر ہیں، وہاں کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، اس لیے وہ ہماری یہاں کی ہماری عقل و فہم سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن جو کچھ قرآن و حدیث میں ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر پابندی نہیں ہوگی، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو جنتی ہوگا وہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ ہم بستر بھی ہوگا۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوں گے۔ پھر انہوں نے ایک آدھ دو سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم چاہو گے وہ سب کچھ تمہیں جنت میں ملے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اس بات سے سارے جواب عطا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تم چاہو گے وہ ساری چیزیں تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نگیٹو جو مذاق بناتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ بکواس کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، بھائی ان کی مطلب ہی نہیں ہے، تو جب ان کا مطلب نہیں ہے تو ان کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اسلام میں بولیں۔ لیکن ان کا دل نہیں مانتا ہے تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ویڈیو میں آ کر، آن لائن آ کر۔ تو میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں کہ دیکھو، جو حدیث میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت کی چیزیں بتائی ہیں وہ جنت دنیا کا نعم البدل ہے۔ یہاں ہمارے اوپر پابندی ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو، ایک مسلمان کو باؤنڈ کر دیا ہے شریعت کے دائرے میں، شریعت میں محدود کر دیا اور کہا کہ دیکھو تمہیں شراب نہیں پینا ہے، شراب نہیں پیو گے تو جنت کی میں اللہ تعالیٰ شراب پلائے گا۔ اب جنت میں جو شراب ہوگی تو جو لوگ اس کو نگیٹو لے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں لو بھائی جنت میں شراب پی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، الو کے بٹے، وہ شراب دنیا والی تھوڑی ہوگی کہ تم پڑھ کے پی کے تم نالی کے اندر پڑے ہوئے ہو، وہ شراب طہور ہوگی، وہ ایسی شراب ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے ختامہ مسک، جس میں ادرک کی ملاوٹ ہوگی، ومزاجہ من تسنیم، اس کو پینے کے بعد لوگوں کی عقل زائل نہیں ہوگی بلکہ جنت کی شراب پینے کے بعد لوگوں کی عقل سیٹ ہو جائے گی، لوگوں کی عقل اپنے ٹھکا اور ان کو لطف آئے گا اور مزہ آئے گا۔ تو شراب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو سڑا کے گلا کے تاڑی کو اور الکوہل ملا کے یہ جو تیار کر کے بنائی جاتی ہے یہ شراب ہے۔ ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، شراب طہور ہوگی، وہاں پر ایک بہترین چیزیں نہریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اگر جس نے بات مانی ہوگی شراب سے بچا ہوگا۔ اچھا، جو لوگ اس پر انگوش نمائی کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، یہ وہ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں جنہیں جنت میں جانا ہی نہیں ہے، جن کا مطلب ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر تمہیں یقین ہی نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، تو تمہارا جنت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ان چیزوں کو فوکس کریں، اور جو دنیا والے میاں بیوی ہوں گے اگر وہ دونوں نیک ہیں تو جنت میں دونوں ساتھ میں رہیں گے، اگر ایک نیک ہے ایک جہنم میں گیا تو وہ جو نیک ہے وہ جہنمی کو طلب ہی نہیں کرے گا، دونوں نیک ہیں تو دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، اور ان کا جو ایک دوسرے سے ملاپ ہوگا، جو ہم بستری ہوگی، وہ اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی، بہتر چیز اللہ تعالیٰ چونکہ ہائٹ دے گا، طاقت عطا فرمائے گا، اور جو دنیا میں جو غلاظت اور ناپاکی اور نجاست ہوتی ہے وہ تمام چیزیں جنت کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو جنت نامی ہے باغات کا اور آرام کا، تو وہاں صرف آرام ہوگی، تکلیف والی وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔
اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔